صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیز گفتگو کی تھی حضرت کے سامنے۔ ہم تو پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معظم فرماتے تھے کہ مجھے بھی بڑی ندامت ہو رہی تھی اپنی اس حرکت پر، شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ عشاء کے بعد کی محفل میں یہ واقعہ پیش ہوا تھا۔ حضرت اٹھ کر چلے گئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کی ناراضگی کے خیال سے میں ساری رات روتا رہا۔ میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ وہ تو کائنات کی نبضیں ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ ساری رات روتا رہا اور ندامت کا اظہار کرتا رہا، افسوس کرتا رہا اپنے رویے پر۔ آخر صبح جب آپ نماز کے لیے باہر تشریف لایا کرتے تھے تو میں ان کے نکلنے سے پہلے جا کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ جو ہی حضرت باہر نکلے میں بےتابانہ آگے بڑھا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کی کہ حضور کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے غلط گفتگو کی تھی، میں نے بحث مباحثہ کیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، درگزر فرما دیجئے۔ رات میں نے محسوس کیا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، میں رات بھر نہیں سویا حضور، رات بھر بے قرار رہا، تڑپتا رہا اور روتا رہا ہوں، مہربانی فرما کے مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت صاحب نے بے ساختہ نیچے جھک کے مجھے کندھوں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کہا قاضی صاحب رات بھر آپ نہیں سوئے ہیں، رات بھر میں بھی نہیں سویا ہوں۔ رات آپ نہیں سوئے، رات بھر میں بھی نہیں سویا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ قاضی صاحب نے اتنی شدت سے جو اس کی مخالفت کی ہے تو اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں رات بھر کتب خانے میں آگے کتابیں دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے ابھی تھوڑی دیر بعد مجھ پر یہ پوری طور پر واضح ہو گیا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہی درست ہے، علماء سے واقعی غلطی ہو گئی تھی، آپ جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال علماء کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں ناراض ہوا ہوں تو میں علماء کی گستاخی پر ناراض ہوا تھا، آپ کی بات پر تو ناراض نہیں ہوا تھا، آپ کی بات تو محفل کی رونق ہوتی ہے۔ حضرت معظم فرماتے ہیں میرا سر پھر آسمان کی چوٹی تک پہنچ گیا، ساتویں آسمان تک جا لگا، میرا شیخ پھر مجھ کو سینے سے لگا رہا تھا، میری داد دے رہا تھا میری علمیت کی۔ اگلے دن پھر جب بات شروع ہوئی پھر جو ہی حضرت نے کوئی بات بیان کی میں نے کہا جی ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہے بات، اور پھر وہی باز مباحثہ شروع ہو گیا۔ تو دوستو محبت کی ادائیں ہیں، تعلق کے عجیب عجیب نازک پہلو ہوتے ہیں۔ تو خانقاہیں اصلاح کے مراکز ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت معظم بھی بہت بڑے مصلح تھے، بہت بڑے اصلاح کرنے والے تھے۔ کام ہی علماء کا یہی ہوتا ہے، اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کے مشن کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، انبیاء کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا انداز وہی ہوتا ہے جو انبیاء کا حکیمانہ انداز ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دوستو کہ صرف واعظ نصیحت کام نہیں کرتی ہے، اس کے لیے کسی اور طاقت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اب عالم آدمی
کے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے. جہاں پر ظاہری دلائل کام نہیں دیتے ہیں وہاں پر علمیت تو پھر ختم ہو جاتی ہے، علمیت کی انتہا ہو جاتی ہے. اور جہاں علمیت کی انتہا ہو جاتی ہے، ظاہری علمیت جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے علم باطن کا آغاز ہوتا ہے. عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، یہ ساری چیزیں خانقاہوں سے ملتی ہیں. مشائخ یہی کام کرتے ہیں. جس خانقاہ سے یہ نہ ملے وہ خانقاہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ فضول ہے، بیکار ہے. خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کی لوکال محمد. شیخ سعدی نے فرمایا خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کی لوکال محمد. وہ مسجد، وہ مدرسہ اور وہ خانقاہ بڑی عمدہ ہے، بڑی بے مثال ہے کہ دروے بود کی لوکال محمد، کہ جس میں دن رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی رہیں، آپ کا کردار بیان ہوتا رہے، آپ کی احادیث بیان ہوتی رہیں، آپ کی عظمتیں بیان ہوتی رہیں، کہ دروے بود کی لوکال محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلانے کے لیے اللہ پاک نے اولیاء کرام کو قوتیں بھی عطا کر رکھی ہوتی ہیں، اور ان باطنی قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے اصلاح کے لیے. دوستو کبھی ظاہری علم ختم ہو جاتا ہے. حضرت معظم کے پاس ان کے ایک عقیدت مند اپنے ایک بھائی کو لے کر آئے. ڈاکٹر عبدالحمید ایک حضرت معظم کے ایک عقیدت مند تھے، حاجی عبدالرحمن صاحب ایبٹ آباد کے تھے. ان کا ایک بھائی تھا ڈاکٹر عبدالحمید، ڈاکٹر تھا. وہ قادیانی ہو گیا، مرزائی ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدت مند ہو گیا. بھائی بہت پریشان تھے جو حضرت معظم کے ساتھ متعلق تھے، حاجی عبدالرحمن صاحب. وہ اس کو لے کر آئے حضرت معظم کے پاس اور کہا کہ میرا جی یہ بھائی قادیانی ہو گیا ہے، اس کو کچھ سمجھائیں. حضرت معظم نے اس کو سمجھایا، اس کے سامنے دلائل پیش کیے، قرآن و سنت سے واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، نہ حقیقی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی. یہ مرزے نے کوئی اصطلاح نکالی ہیں، قسمیں نکالی ہیں نبوت کی، ذلی نبی اور بروزی نبی. تو حضرت معظم نے اس کو سمجھایا کہ ذلی بروزی قسم کا کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی عبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس نے کہا جی یہ آپ جو دلیلیں بیان کر رہے ہیں یہ دلیلیں مجھے پہلے سے معلوم ہیں، یہ دلیلیں اور علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں، مگر میں ان دلیلوں سے مطمئن نہیں ہوں. حضرت معظم نے فرمایا کہ کیوں مطمئن نہیں ہو تم؟ اس نے کہا جی بات اصل میں مشاہدے کی ہوتی ہے. زبانی طور پر دلیلیں تو کوئی بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن مجھے تو اللہ پاک نے ایسا صحیح مشاہدہ کرایا ہے کہ اس مشاہدے کی وجہ سے میں اس راستے پر آیا ہوں. حضرت معظم نے فرمایا کہ کیا مشاہدہ کر لیا ہے تو نے؟ کیا منظر دیکھا ہے تو نے اتنا کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص کو نبی مان لیا؟ ایسا کیا مشاہدہ ہو گیا؟ اس نے کہا جی میرا ایک دوست ہے، وہ قادیانی ہے، احمدی ہے. اس نے مجھے حضرت مرزا صاحب کی کچھ تصنیفات دی مطالعے کے لیے. تو وہ بڑی علمی کتابیں تھیں، ان کو پڑھ کے میرا دل بڑا متاثر ہوا. پھر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، ایک منظر دیکھا میں نے، وہ اب تک میرے دل پر نقش ہے. میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان باغ ہے، عظیم باغ ہے، خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا، سبزہ زار ہے. اس میں ایک بہت عالی شان تخت ہے، اور اس عالی شان تخت پر
ایک بزرگ آرام فرما ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، منہ پر چادر کیے لیٹے ہوئے ہیں۔